بلا کسی تمہید کے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب ندوی دامت برکاتہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر عالی مرتبت اور ہمارے ضلع کے سیکریٹری صاحب جناب مولانا طارق صاحب مدظل العالی، ناظم جلسہ محترم اور معزز مہمانان گرامی اور اراکین جمعیت، بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب جمعیت کے جھنڈے تلے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور خود ہمیں اپنا احتساب بھی کرنا ہے، آگے کے لیے پلان بھی بنانا ہے، ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہو گئی ہیں، ان کے ازالے کی ہمیں کوشش بھی کرنی ہے اور مسلسل آگے کے لیے جدوجہد کرتے رہنا ہے۔ دیکھیے دوستوں اور بزرگوں، جمعیت العلماء بہت ہی اہم کردار تاریخ میں ادا کر چکی ہے اور آج بھی ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ ادا کرتی رہے گی۔ جمعیت العلماء کا جب جن بزرگ ہستیوں کے ہاتھوں قیام ہوا، اس وقت کے قائم کرنے والے اور وہ شخصیات انتہائی برگزیدہ اور انتہائی تقویٰ اور پاکیزگی کا پیکر تھے، ان کے سامنے جو مقابل میں ان کا حریف جو تھا، دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو حریف وہ تھا جو باہر سے آیا ہوا تھا، انگریز، اس سے دامن چھڑانا، اور جو ہمارے ہی ہم وطن تھے ان کا سامنا تھا۔ وہ ان کے مقابلے میں جمعیت نے بہت ہی کامیاب جدوجہد کی اور مسلمانان ہند کی ایسی زبردست قیادت کی کہ مسلمانوں کی کشتی کو طوفان سے نکال کر کامیابی کے ساحل تک، اور اس کے بزرگوں کا عظیم الشان وہ کارنامہ ہے جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جمعیت کے جو وہ عظیم ستون تھے، اس پائے کے ستون تو نہیں، لیکن پھر بھی ہمارے پاس بہت ہی قیمتی اور نادر اور اہم اور بزرگ شخصیتیں بھی موجود ہیں، لیکن ہمارا حریف بدل گیا ہے، ہمارا مد مقابل بدل گیا ہے۔ ہم جہاں سے ہم کوشش کر رہے تھے اس وقت جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ بدل گیا ہے۔ پہلے وہ جو نشانہ تھا وہ نشانہ اب بدل گیا ہے۔ پہلے باہر کے دشمنوں سے مقابلہ تھا، اب ہمیں داخلی دشمنوں سے مقابلہ ہے اور خود اپنے سے بھی مقابلہ ہے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، خود ہمیں اپنے سے جنگ کرنی ہے۔ غیر تو جو ہیں ان سے تو بعد میں ان سے ہمارا سامنا ہے، لیکن پہلے ہمیں خود اپنے سے جنگ کرنی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، جس معاشرے اور جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، اس سماج میں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو کہاں تک ادا کیا؟ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم انتہائی کوتاہی کی آخری منزل پر پہنچے ہوئے ہیں، خود اپنے سلسلے میں بھی، اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی، ان کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں بھی، ان کے صحت کے سلسلے میں بھی، ان کے کاروبار و ترقی کے سلسلے میں عجیب غفلت اور لاپرواہی کا ایک ماحول بن گیا ہے۔ عجیب زندگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے اندر انگریزوں کے ماحول میں، انگلش ماحول کے اندر اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے انگریز لڑکیاں مسلمان ہو رہی ہیں، مسلم نوجوان کے ساتھ اگر کالج میں پڑھ رہی ہیں تو ایسا نہیں کہ مسلم نوجوان ان سے شادی کر لیتا ہو، ان کو کہیں لیے چلا جاتا، بہت کم شاد و نادر واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوان کے ساتھ آنا جانا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، ایک دوسرے سے ڈسکس کرنی ہے، ایک دوسرے سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، ان کا مذہب، ان کا طریقہ سمجھنا ہے، کھانے کا طریقہ سمجھنا ہے،
रहने सहने के तरीके समझने, ये सब आपस में होता रहता है। और नतीजा ये होता है कि यूरोप में अंग्रेज लड़कियां मुसलमान होती चली जा रही हैं, और हम अपने यहाँ देख ये रहे इसके उल्टा मामला है, हमारी लड़कियां गैर मुस्लिम होती चली जा रही हैं। तो इसमें क्या अंग्रेजों का जुर्म है, क्या अंग्रेजों की गलती है, या उन लोगों की गलती है जो हमारी बच्चियों को बहकाकर वरगला कर ले जा रहे हैं? मालूम ये हुआ कि जुर्म हमारा है, हमने तरबियत ऐसी नाक़िस की है, हमने अपने घर को, अपनी औलाद को ऐसी लापरवाही का शिकार कर दिया है कि जरा से कहीं से चारा डाला गया और वो उसकी शिकार होती चली गई। क्यों नहीं हमने उसकी ईमानी गैरत को जगाया? क्यों नहीं हमने अपने घरों के माहौल को ऐसा मजबूत बनाया जिसके नतीजे में हमारी लड़की किसी भी तूफान में जाती है वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन बिल्कुल न छोड़ती? ये हमारी कोताही, ये हमारा जुर्म है। हमने बड़े बड़े इदारों से तालीम हासिल की, इदारों ने हमें सनद दे दी लक़दनाहु बिल आलिम, कि हम तुम्हें आलिम की सनद देते हैं, तुम इस लायक हो गए हो, इल्म तुम समझ सकते हो और फैला सकते हो। उसकी हमने जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की है? हम अपने गरीबान में मुडाल का अगर देखेंगे तो बहुत बड़ी कोताही हमें अपने अंदर नजर आएगी। दोस्तों, हमारा समाज, हमारा माशरा हमसे बहुत कुछ मुतालबा कर रहा है। तहरीकें कब उठती हैं? तहरीकें जब कौम में बेचैनी पैदा होती तब तहरीक उठती है, जब कोई बहुत ज्यादा परेशानी का माहौल आता है तो तहरीक उठती है। इस वक्त तहरीक जो है हमारे पास मौजूद है, जमीयतुल उलमा की तहरीक, और तहरीक का मतलब ये होता है तहरीक का हर फर्द दर्दमंद होना चाहिए, हर फर्द के दिल के अंदर कसक होनी चाहिए, उसके अंदर ये एहसास होना चाहिए। अगर हम एक ताजिर हैं तो ताजिर को ये एहसास होना चाहिए कि हमारा पड़ोसी जो है वो हमारे कम से कम एक दो दीनी बातों को सीख ले, हमारे एक तरीके को सीख ले, हमारे कारोबार करने के ऐसे अंदाज होने चाहिए कि हमारा पड़ोसी उससे मुतासिर हो जाए। अरब यहाँ पर तलवार लेकर नहीं आए, अरब ताजिर बनकर आए। इंडोनेशिया, मलेशिया में तिजारत के जरिए से इस्लाम फैला और पूरा मुल्क मुसलमान है। हिंदुस्तान में तो तुर्कों और मुगलों के जरिए से इस्लाम आया है, लेकिन इंडोनेशिया और मलेशिया और जावा जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर जो इस्लाम गया है ताजिरों के जरिए से गया। उनके तिजारत का तरीका ईमानदारी का था। लोग समझते अरे इतने ईमानदार हो, ये कहाँ से भी तुमने सीखा है, कैसे ये चीज तुमने मालूम कर ली? तो उन्होंने बताया भाई हम मुसलमान हैं। कहा मुसलमान ऐसा होता है, इतना साफ सुथरा पाक होता है, तो हम भी मुसलमान हैं। आज यूरोप की औरतें समझती हैं कि कुरान पाक ने जो तालीम दी है उसमें औरतों की इज्जत की और उनके नामूस की और इज्जत की हिफाजत है। दुनिया उनको लूट रही है, दुनिया उनको नोच रही है, उनके जिस्म को, उनकी इज्जत और उनकी इज्जत पर तरह तरह के डाके डाल रही है। अगर उनको पनाह कहीं मिल सकती है तो इस्लाम के अंदर मिल सकती है, और वो इस्लामी तालीमात का जब मुताला करती हैं उसके बाद इस्लाम के दामन में वो दाखिल हो जाती है। हमने ऐसा अपना माहौल कर दिया है, हमने घर के माहौल को इतना बिगाड़ दिया है, इतनी लापरवाही बरती है, समाज में हमने कोई अपना असर छोड़ा ही नहीं। हमने अपनी जिंदगी को ऐसा महदूद कर दिया और बेमाना करके रख दिया है कि दूसरा हमसे मुतासिर हो ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, इसमें शिकवा गैरों से क्या है? न वो गज़रबी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। मामला बिगड़ गया, वो तड़प हमारी चली गई। और उसके बाद फिर हमारी तहरीक जमीयतुल उलमा जो है बहुत गनीमत है इस दौर के अंदर। और हर आदमी को, हमारे हर रुकन को, हर सुनने वाले को, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, जहाँ तक हमारे अफराद पहुँचे, हर शख्स को ये एहसास होना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर को बेचैन होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, इस्लामी अक़दार और रिवायात की पाबंदी करें। अगर वो इंजीनियर, उसके अंदर इस्लामी गैरत होनी चाहिए। अगर वो ऑफिसर है, उसके अंदर इस्लामी गैरत होनी चाहिए। अगर वो ताजिर है, उसमें ईमानी गैरत होनी चाहिए। अगर वो दुकानदार है, उसमें ईमानी गैरत होनी चाहिए। अगर वो लड़की पढ़ रही, इस्लामी गैरत होनी चाहिए। कॉलेज में कितना भी जहरीला माहौल हो, अगर तरबियत हमारी पुख्ता है, हमारी औलाद कभी बिगड़ नहीं सकती, और तरबियत अधूरी है तो हमारी औलाद घर बैठे बिगड़ जाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, बहुत सोचने समझने की जरूरत है। हमें अपने अंदर
پہلے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو صحیح کرنے کی، ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ گھروں کی تعلیم و تربیت، اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ نہیں دوسرے گھر میں جا کے آپ اصلاح شروع کر دیں، اپنے گھر سے اس کی شروعات کیجیے، اپنے زیر سایہ جو لوگ ہیں ان کی تربیت ایسی ہو، وہاں سے اصلاح کا معاملہ شروع، اس کے بعد یہ معاملہ پھیلتا چلا جائے گا۔ یہی پیغام جو ہے وہ ہر فرد کو دینا ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا، قاری صاحب کا، صدر محترم کا، اور مولانا طارق صاحب مدظل العالی کا، جنہوں نے بڑی فکر مندی کے ساتھ اس کام کو بڑھایا، اور ہم لوگوں کو جگاتے رہتے ہیں، یہ بیچارے ان کا بڑا احسان ہے، جگاتے رہتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ بہت اہم باتیں ہیں، بہت چبھتی ہوئی باتیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہے سچ ہے، اس میں بالکل کہیں پر ٹال مٹول کی گنجائش ہے نہیں۔ ہمیں اصلاح معاشرہ کے ہر پہلو سے اس کا جائزہ لے کر پورے معاشرے کو، ہمیں بڑی ذمہ داری آ گئی ہے، ہمیں معاش کی فکر ہے، اس کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جو ہمارے روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، انہیں دیکھنا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر کن کن پہلوؤں سے زہر گھولا جا رہا ہے وہ دیکھنا ہے۔ ہمارے سامنے جو نسل کھڑی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ زہر پھیلا ہوا، ہر آدمی زہریلا لگ رہا ہے، ہر آدمی سانپ بچھو لگ رہا ہے، مسلمان کو ڈنک مارنے کے لیے، ڈسنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اتنا زہریلا ماحول کہاں سے ہو گیا؟ یہ وہ انجیکشن ہے جو آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 20 سال پہلے ان نسلوں کے رگوں میں لگایا گیا تھا تعصب کا۔ ان کو جو زہریلا نصاب اور کورس پڑھایا گیا تھا، وہ زہر جو ہے وہ اب جا کر رنگ لے آ رہا ہے۔ ہر فرد زہریلا، ہر شخص کرتا ٹوپی کے خلاف، ہر آدمی اس پر کمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آخر یہ چیز کہاں سے آئی ہے؟ انہوں نے محنت کی ہے 20 سال، 30 سال، 50 سال پہلے، اس محنت کا نتیجہ یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے؟ ہم کو بھی محنت کرنی چاہیے تھی اپنی نسل پر، ویسے ہی ہم پیچھے رہ گئے اس دوڑ میں دوستو۔ اب ہمیں تیزی سے آگے بڑھ کر کم از کم ان کی برابری کرنا ہے، اور اپنے گھروں کو، اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو اس اصلاح کے اس سانچے میں ڈھال لینا ہے جس کی تربیت ہمیں اسلام کرنا چاہتا ہے، اور جس کا پیغام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے۔ اس سانچے میں ہم ڈھل جائیں گے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا، بس یہی ایک پیغام ہے، اور اسی پر اگر ہم کاربند ہو گئے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔